جی وعلیکم السلام، حضرت شیخ الحدیث مولانا غلام رسول قاسمی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی فقیر غلام رسول فرمائیے۔ خیریت سے؟ حضرت آپ وہی ہیں نا جن کا قاری شاہد صاحب کے ساتھ ابھی حال ہی میں ویڈیو آئی ہے؟ قاری شاہد صاحب جو ہیں وہ توبہ کی، وہ ایک ناطفہ ہیں جی، وہی بزرگ ہیں جی۔ قاری شاہد صاحب نے گستاخی کی تو اس سے توبہ مانگی، ہم نے معاف کر دیا۔ جنید جمشید نے گستاخی کی، اس سے بھی توبہ مانگی، تو اس پر بھی معافی کا حکم ہوگا؟ جنید جمشید نے کیا گستاخی کی تھی؟ وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ کہا تھا نا، مشہور واقعہ ہوا تھا۔ اچھا، مجھے اس کے صحیح ورڈنگ یاد نہیں ہے۔ اچھا، لیکن بالفرض گستاخی کی اور بعد میں سے توبہ مانگ لے، وہ توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گستاخی کے بعد توبہ؟ جی یہ تو علماء کا، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ حضور دیکھیں آپ دیکھیں حضور، میں آپ سے بڑا اچھا میرا آپ کے بارے میں تاثر ہے، قاری شاہد نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کی، پیر کرامت علی شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس سے توبہ مانگی، معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا۔ آپ نے وہاں یہ نہیں کہا یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے۔ اب جنید جمشید دیوبندی نے گستاخی کی، ٹھیک ہے نا، ہمارے لوگوں کے خلاف کیا، اس سے توبہ بھی مانگ لی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کی توبہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ بس اس کا جواب۔ ویسے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا جی، یہ باتیں آپ کی جو ہے نا یہ ایسی ہیں کہ ان پہ آپ خود اکیلے ہی نہیں بلکہ کچھ اور کراچی کے علماء کو ساتھ ملا کے نا، حضور میں آپ سے آپ کا مسئلہ پوچھ رہا ہوں، یہ مسئلہ تو آپ کے گھر کا ہے نا، قاری شاہد کی توبہ آپ نے قبول کر لی، جنید جمشید کی توبہ قبول ہے یا نہیں؟ یہ بس مجھے بتائیں، میں جاؤں، میں فون بند کروں۔ وہ قاری جو ہے نا اپنا قاری شاہد صاحب، انہوں نے جو گستاخی کی ہے اس کا لیول یہ ہے، گستاخی کی ایک حد ہوتی ہے نا، اچھا اس کا لیول یہ ہے کہ اس نے وہ ساتھ ایک حرکات کی تھی، رقص وغیرہ جو فاطمہ کی شان میں گستاخی تو ہوئی ہے نا حضور، یہ لیول اب نئی چیز نکل آئی، یہ ابھی ہمیں پیدا پر گستاخیوں کے بھی لیول ہوتے ہیں، یعنی گستاخی ایک سراہتن گستاخی ہے، ایک اس نے حرکت کی ہے، ایک اس نے حرکت کی ہے ساتھ۔ حضور آپ شیخ الحدیث ہے، کل کو ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، حضور کچھ تو خیال کرے حضور۔ قاری شاہد نے حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ کی گستاخی، حضور کی بیٹی کی گستاخی کی، اور آپ نے خود بیان دیا پیر کرامت شاہ صاحب نے کہ گستاخی کی اور یہ کیا اور وہ کیا، پھر وہ آگے آپ سے معافی مانگ لیا، آپ نے معاف کر دیا۔ جنید جمشید نے گستاخی کی، اب آپ اس میں آپ یہ لیول وہاں بیان کرتے نا کہ بھئی اس لیول کا گستاخ ہے، اس لیول کا گستاخ ہے، اس لیول کا گستاخ ہے۔ اب آپ یہ بتائیں جنید جمشید کی توبہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ یہ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سننا چاہتے ہیں، میں نے اسپیکر کھولا ہوا ہے۔ یہ ایسی بات جو ہے نا، کسی قسم کی کوئی بات میں اس وقت آپ کے سامنے کہنا نہیں چاہتا جو بغیر کسی، مجھے پتا چل گیا کہ سفید ریش ہو کر بھی جو ہے نا آدمی یہ اوروں کے لیے فتویٰ کچھ اور ہوگا، اپنے لیے کچھ، اس کا مطلب میں نے تبسم شاہ صاحب کو بھی بولا کہ آپ کا فتویٰ حضور کی ناموس کے لیے نہیں ہوتا، آپ کا فتویٰ ذاتی شخصیات کے لیے ہوتا ہے۔ قاری شاہد بے ایمان کا بچہ گستاخی کرے آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور جنید جمشید گستاخی کرتے ہیں آپ اس کو معاف نہیں کرتے۔ خدا کا خوف کرے، اب مرنے کی عمر ہوگی، سفید داڑھی ہے آپ کی، بخاری آپ کو یہ سکھاتی ہے، اس کا مطلب یہ آپ اپنے بچوں کو بھی طالب علموں کو یہ دھوکہ فراڈ دیتے ہیں کہ جو بندی فتویٰ پوچھے تو یہ فراڈ کرنا، ہمارا والا بندہ پوچھے تو یہ فراڈ کرنا۔ میں تو حیران ہوں آپ لوگوں پر، توبہ توبہ، یہی منافقت تو مجھے اس مسلک میں رہنے نہیں دیتی، اس میں کہتا ہوں میں اس مسلک پر ہی لعنت بھیجوں جس میں ایسے بے ایمان لوگ بیٹھے ہوں۔ اچھا بس ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ جی، یہ سن لو بھائی، یہ بے ایمان ہے ہمارے شیخ الحدیث۔